قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد والفرقان المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمہ قسم کے تعریفات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص جو مالک الملک ہے، رب ذوالجلال والاکرام. مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا نامدار رہبر و رہنما مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر. اے میرے محترم بھائیوں اور خواتین اسلام، سورہ توبہ ہے، 36 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے. کتاب اللہ میں لوح محفوظ میں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عزت اور توقیر سے نوازا ہے. ذالک الدین القیم، یہ درست ترین دین ہے، مضبوط ترین دین ہے. دین ابراہیمی میں یہی تھا، یہ مسلسل چلتا آیا حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو برقرار رکھا. فلا تظلموا فیہن انفسکم، پورے سال میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنا تو حرام ہے، لیکن خصوصاً جب یہ 4 مہینے ہوں تو ظلم زیادتی، اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، اور اب یہ جو جاری ساری ہے رجب. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں شاہ حرام میں قتال، لڑائی جھگڑا کیسا ہے؟ تو قل، ان کو کہہ دو، قتال فیہ کبیر، کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و غارت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. رجب عربی میں یہ ترجیب سے ہے. ترجیب کا معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا. کافر لوگ اس مہینے میں اپنے بتوں کی تعظیم زیادہ ہی حد سے کرتے تھے. جانور ذبح کرتے تھے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. الصحیح مسلم میں ہے 1976 نمبر حدیث ہے، اور صحیح بخاری شریف میں 5473 نمبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا فرع ولا عتیرہ، کہ اسلام میں نہ کوئی فرع ہے نہ کوئی عتیرہ ہے. فرع کسے کہتے تھے؟ کہ ہر جانور کا جو پہلا بچہ ہوتا تھا نا، وہ کافر لوگ اپنے بتوں کے تقرب کے لیے ذبح کر دیتے تھے. مثلا بکری کا پہلا بچہ جو ہے، گائے کا پہلا بچہ ہے، اونٹنی کا پہلا بچہ ہے، تو وہ بتوں کے تقرب کے لیے اس کو ذبح کر دیتے. اس کو کہتے تھے فرع. اور عتیرہ کہتے تھے کہ رجب کے مہینہ میں بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ جانور کاٹتے تھے.
تو اسلام نے قاری ضرب لگائی لا فرع ولا عتیرہ کا، کہ اسلام میں نہ تو کوئی فرع کی گنجائش ہے نہ کوئی عتیرہ کی گنجائش ہے۔ کوئی عام ذبح کرے وہ بھی حرام، کوئی رجب کے مہینہ میں غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے کرے یہ بھی حرام اور ناجائز۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا یہ حرام ہے، شرک اکبر ہے، انسان کو ملت اسلام سے خارج اور فارغ کرنے والا یہ جرم ہے۔ جیسا کہ سورۃ المائدہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 نمبر آیت میں فرمایا حرمت علیکم المیتہ، مسلمانوں تم پر مردار حرام ہے، والدم اور ذبح کرتے ہوئے نکلنے والا رگوں سے خون بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ بھی خنزیر کی طرح ہی حرام ہے، والمنخنقہ اور گلا گھٹ کر مرنے والا جانور بھی حرام ہے، والموقوذہ اور چوٹ لگ کر مرنے والا جانور بھی حرام ہے، والمتردیہ اور پھر گر کر جانور مرنے والا بھی حرام ہے، والنتیحہ اور سینگ لگ کر جانور مرنے والا بھی حرام ہے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم وہ جانور بھی حرام ہے جس کو درندے پھاڑ کھائیں، اگر اس کے اندر رمق ہے جان ہے تو اس کو ذبح کیا جائے اور وہ حلال ہوگا، وما ذبح علی النصب جو آستانوں پر مزاروں پر درگاہوں پر ذبح کیا جائے جانور وہ بھی حرام ہے، وہاں تستقسموا بالازلام یہ کہ تم تیر آزمائی کرو، قسمت آزمائی کرو تیروں کے ذریعے، ذالکم فسق یہ نافرمانی ہے، فسق و فجور ہے۔ پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ہے آپ نے فرمایا ملعون من ذبح لغیر اللہ جس نے غیر اللہ کے نام پہ کوئی جانور ذبح کیا وہ اللہ کے کاغذات میں ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود جو اسلام کی چاہت تھی نا وہ ویسے ہی آباء و اجداد کئی پشتے پیچھے، یعنی یہ جو کافر لوگ تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، عیسائی کی ان میں سے مسلمان منتقل ہوئے، لیکن وہ نسل در نسل وہ چیزیں جو مشرکین مکہ میں تھی اور حجاز میں رہنے والے طائف وغیرہ کے علاقے میں یہ شرک والی وہی غلاظتیں ابھی بھی مسلمانوں میں جو نصرت کر رہی ہیں مسلسل۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کہ ہم نے آپ کو معراج کروائی ہے نا تو ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی بیان کرتا ہے، ایک آدمی سن لیتا ہے، یہ اور بات ہوتی ہے، جب آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اور بات ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر جس کا نام تھا عمر بن عامر خزائی اس کو جہنم میں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، کئی ایک نشانیاں دکھائی، اور جہنم میں عمر بن عامر خزائی جہنمی کافر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ یہ دیکھو کیا ہے، اس کی انتڑیاں باہر پڑی ہیں، اپنی انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے جیسا کہ بیل کولو کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے اس کی بہت سخت سزا ہے، کون سا اس کا جرم تھا جس جرم کی پاداش میں اس کو یہ سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ عمر بن عامر خزائی ہے، یہ مشرک آدمی سب سے پہلے اس نے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس نے جانور چھوڑے تھے۔ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کئی علاقوں میں کہ غیر اللہ کے نام پہ لوگوں نے گائے چھوڑی، ان کے گلوں میں دوپٹے ہیں رنگ برنگے، لوگ ان میں پیسے ڈالتے ہیں، کوئی اور چیزیں ڈالتے ہیں، تو کیا مقصد ہے؟ اس سے پہلے اس کام کو کرنے والا، اس رسم کو ایجاد کرنے والا عمر بن عامر خزائی جہنمی تھا جس کو محمد رسول اللہ نے جہنم میں دیکھا، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے تفصیل۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ اللہ وہ تو کافر تھا، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے باوجود کچھ نام نہاد ایسے مسلمان جو کہ کافر سے بھی چند قدم آگے نکل گئے۔ مثلا
اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کسی کو اولاد دے، کسی کو نہ دے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دے دے، کسی کو صرف بیٹے دے دے، کسی کو بیٹیاں دے دے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کس کو دی وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کو نہیں ملی وہ بھی آزمائش میں ہے۔ لیکن اس نعمت کی بے قدری کرتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے اولاد دی، بہت بڑی نعمت ہے یہ خوبصورت نعمت، نوزائیدہ بچہ یہ ایک بہروپیے دغا باز فراڈیے کے حوالے کر دیا، یہ میں نے دے دیا، آپ کو دے دیا۔ اس نے کیا کیا؟ لوہے کی ٹوپی لے کر نا اس کے سر کے اوپر فٹ کر دی، اس کا سر پچک گیا۔ اب وہ کوئی ڈیزائن طرح طرح کے، اب وہ نہ لوگوں کے سامنے بڑا ہو کر آتا ہے، وہ بھیک مانگتے ہوئے، نہ اس کو گھر والے قبول کرتے ہیں نہ باہر والے کرتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ دولے شاہ کا چوہا ہے۔ بھئی ایک کافر آدمی تھا جو جانور چھوڑے تھے، اے مسلمان تجھے اللہ نے اتنی خوبصورت اولاد دی، نعمت دی، تو نے اولاد کو بھی غیر اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ تیرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو نے کیا کیا؟ اگر تو نے کرنا تھا تو اللہ کے دین کے لیے اولاد کو وقف کرتا تھا کہ تیرے لیے صدقہ جاریہ بنتی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی۔ اسلام میں تو وہ جانور بھی حرام ہے کہ جس جگہ کافر لوگ تہوار مناتے تھے، میلہ لگاتے تھے، کوئی عرس میلہ ہوتا تھا، یقیناً اس جگہ بھی کیا ہوا جانور اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا وہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں، 3313 نمبر حدیث ہے، صحابی رسول حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی ہے کہ بوانہ جگہ پر اونٹ نہر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو سوال کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ حل کانا فیہا وثنا من اوثان الجاہلیت یعبد، اے میرے صحابی مجھے یہ بتاؤ کہ بوانہ جگہ پر کوئی جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تو نصب نہیں تھا کہ اس کی عبادت کی جاتی ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ حل کان فیہا عید من اعیادہم، کہ کیا کافر لوگ اس جگہ کوئی عرس مناتے ہوں، میلہ لگاتے ہوں، کوئی تہوار مناتے ہوں، ایسا تو کام نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں جی ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں اوفی بنظرک، آپ اپنی نظر کو پورا کرو، بے شک وہ نظر پوری نہیں کی جا سکتی کہ جو اللہ کی نافرمانی میں ہو یا جس کا ابن آدم اختیار نہیں رکھتا، یہ دو قسم کی نظر پوری نہیں کی جاتی۔ گویا کہ وہ صحابی بوانہ جگہ پر اونٹ ذبح کرنا چاہتا تھا، اپنی نظر پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے نام پہ وہ ذبح کرنا چاہتا تھا، غیر اللہ کے نام پہ نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سوال کر کے واشگاف مسئلے کا حل کر دیا ہے کہ قیامت تک کے آنے والوں اگر کوئی ایسی جگہ نہر کرے گا، ذبح کرے گا تو وہ بھی حرام سمجھا جائے گا، اسلام کے خلاف سمجھا جائے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا حرمت والے مہینوں کی، تو حرمت والے مہینوں میں سے یہ جو رجب ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے اوپر ظلم مت کرو، سارا سال، پورے دن، پورے سال کسی رات بھی ظلم کرنا روا اور جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 4 مہینے خصوصاً جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر چچا داد فرماتے ہیں کہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اگر کوئی برائی کرتا ہے اس کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی گندی محافل لگاتا ہے، مجالس لگاتا ہے بازار میں، لچر گانے سنتا ہے، ناچ گانے، فلم ڈرامے، ناول افسانے، یہ غلط کام کرتا ہے بازار میں، جرم ہے۔ بیت المقدس میں کرتا ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔
مسجد نبی میں کرے گا اس سے بڑا جرم ہے، اگر بیت اللہ میں یہی کام کرتا ہے اس سے بڑا جرم ہے۔ ایسے ہی کچھ جگہوں کی وجہ سے، کچھ اوقات کی وجہ سے یہ جو اجر ہے نیکی کا وہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کا بوجھ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں کہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اس میں نیکی کی ہوئی وہ بھی اپنی قیمت رکھتی ہے، اور برائی کی ہوئی اس کا بوجھ بھی بہت بڑا ہے۔ پھر اللہ کی مرضی، اللہ خالق اور مالک اپنی مخلوق میں سے، فرشتوں میں سے پیامبر فرشتوں کا انتخاب کر لے، اللہ کی مرضی۔ آسمانی کتابیں تو 4 نازلین میں سے قرآن پاک کو اللہ چن لے، فوقیت دے دے، اللہ کی مرضی۔ پوری زمین تو اللہ کی ہے، لیکن جہاں مساجد بنی ہوئی ہیں یہ جگہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ اور حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ہفتہ کے دنوں میں سے جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور سال کی راتوں میں سے لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تم بھی عظیم سمجھو جس کو میں اللہ مالک الملک نے عظیم سمجھا ہے۔ لوگوں تم بھی عظمت دو، عزت دو، قدر کرو جس کی میں اللہ مالک الملک نے قدر کی ہے۔ تو حرمت والے مہینوں کی اللہ نے قدر کی ہے، اور ہمیں بھی ان حرمت والے مہینوں کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن رجب حرمت والا مہینہ، اس کا احترام تو ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، لیکن گناہ سے بچنا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے اس میں، بعض مسلمانوں نے ایسے ایسے کام اور بدعات ایجاد کر لی ہیں اپنی مرضی سے، شریعت اسلامیہ کا اس کو حصہ بنا دیا ہے، اور ایسے اس کو ادا کرتے ہیں جیسے فرائض ادا کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، آپ فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لوگوں حمد و ثنا کے بعد بہترین بات اللہ مالک الملک کی کتاب ہے، قرآن ہے، اور بہترین رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو شریعت اسلامیہ میں نئے نکالے جائیں، اور ہر نیا نکالا ہوا کام بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی ہمارے دین میں وہ بات نکالے گا جو اس کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہماری مہر نہیں تھی تو وہ مردود ہے، قرآن میں نہیں تھا، حدیث میں نہیں تھا، وہ مردود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے یہ کیا، ہر سنی سنائی بات، جیسے ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، جو بھی جیسے کو میسج آیا اس نے بغیر تحقیق، تفتیش، توضیح، وضاحت کے ایسے آگے بھیج دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی مجھ پہ جھوٹ بولے گا میں نے وہ بات نہیں کی، ایسی بات میری طرح منسوب کرے گا، اور وہ جان لے، یقین کر لے کہ وہ جہنمی آدمی ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک آدمی اس پہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، فرض کرو مجھ پہ جھوٹ بولے گا، مجھے پریشانی ہوگی، میرے گھر والوں کو، میرے چند دوستوں کو یا کنبے قبیلے کو، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ تو جو آدمی محمد رسول اللہ پہ الزام لگائے گا اس وجہ سے تو پوری امت گمراہ ہوگی نا۔ اس لحاظ سے یہ بڑا جرم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے بڑا متنفر کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایر اور سور مدینہ کے مضافات میں 2 پہاڑیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کوئی آدمی بدعت نکالے، بدعت کا کام کرے یا بدعتی کو جگہ دے، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پوری انسانیت کی لعنت کہ اس نے بدعتی آدمی کو جگہ دی ہے۔ بدعتی آدمی کی اللہ تعالیٰ کیا کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں۔ ان بدعتوں میں سے ایک ماہ رجب میں یہ بدعت نکالی کہ صلاۃ الرغائب، اس نماز کا نام رکھا صلاۃ الرغائب، جیسے کچھ لوگوں نے نماز کا نام رکھا صلاۃ الغوثیہ۔
بھائی نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین ہوا، محبت میں غلو تو نہیں کرنا چاہیے، بزرگوں کی عزت احترام ہونا چاہیے، چھوٹوں سے پیار ہونا چاہیے، بات اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اب ایک صلاۃ الرغائب بنا دی، اس کا کہتے ہیں کہ شہر رجب اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر امت، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آگے نمک مرچ لگا کر اس کے کوئی فضائل بیان کیے، تو کہتے ہیں جناب جو رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے، مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے، اور جو وہ مانگے گا اس کی مراد پوری ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے منسوب کیا یہ بات۔ حفاظ حدیث امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، امام نووی، امام محمد طاہر بن ہندی اور امام شوکانی رحمہ اللہ، تمام حفاظ نے کہا لوگوں یہ جھوٹ، یہ موضوع، یہ من گھڑت، اس کا حدیث رسول سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا دی۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے اس مہینے میں کچھ روزے مخصوص کر رکھے ہیں۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ رجب کے مہینہ میں الگ سے کوئی اہمیت اور فضیلت نہیں، جیسی کہ روٹین کے مطابق ہے، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، صلاۃ الضحیٰ پڑھیں، صلاۃ الاوابین پڑھیں، نفل نوافل پڑھیں، اب سارا کچھ فرائض ادا کریں، اور ہر مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو ہر سوموار کو روزہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ فرماتے ہیں اس میں میں پیدا کیا گیا، اس میں مجھے نبی بنایا گیا، سوموار والے دن مجھ پر وحی کا آغاز ہوا، اس وجہ سے میں اپنے پیدا ہونے کی خوشی مناتا ہوں کہ روزہ رکھتا ہوں، خوشی مناتا ہوں نبی بننے کی، خوشی مناتا ہوں وحی کے نازل ہونے کی۔ ہر سوموار کو روزہ رکھیں، ہر جمعرات کو روزہ رکھیں، اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر ایام 20، 13، 14 اور 15 کو آدمی روزہ رکھے، یہ مسنون ہے۔ یہ سیٹ اپ جو شریعت کا ہے، روزوں کا ہے، وہ تو ایک مستند ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی مرضی سے رجب کی طرف کچھ چیزیں منسوب کی۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں ان شہر رجب شہر عظیم، کہ رجب تو عظیم مہینہ ہے۔ پھر آگے ذکر کیا کہ جو آدمی ایک روزہ رجب کا رکھے گا 1000 سال کے روزوں کا ثواب، جو 2 رکھے گا 2000 سال کے روزوں کا ثواب، جو 3 رکھے گا 3000 کے روزوں کا ثواب، جو 7 رکھے گا اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جو 8 روزے رکھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو 15 روزے رجب میں رکھ لے گا اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور پھر آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے، اب تو نئے سرے سے عمل کر۔ یہ نمک مرچ لگا کر ایسے بیان کیا، پوری دنیا کی کریم جو حدیث کو جاننے والی ہے، ائمہ حدیث، مجتہدین، سب نے کہا، ان میں سے امام ابن الجوزی نے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر میں، امام ابن الجوزی نے الموضوعات میں لکھا، موضوع اور موضوعات یعنی جھوٹوں کا پلندہ، تو جھوٹوں کا پلندہ جن کتابوں میں لکھا نا یہ سارے جھوٹ ہیں، لوگوں اس سے بچ کر رہنا، اور موضوعات میں اس کو لکھا۔ لیکن دیکھنا الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، طرح طرح کے لوگ اس میں کام کرنے والے پڑے، نمک مرچ لگا کر، سرخیاں دے کر، جناب کبھی رائٹ کبھی گرین، کبھی ایسے 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 بیان کریں گے اور منسوب کریں گے محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے کے سارے جھوٹوں کی لسٹ میں آتے ہیں، ان میں سے کوئی سچا نہیں ہوگا اللہ کے کاغذات میں۔ اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم تحقیق کے ساتھ، تفتیق کے ساتھ، توضیح کے ساتھ کوئی آدمی آگے بات بھیجے تو بھیجے۔ اور ایسے ہی اس مہینے میں کچھ لوگوں نے یہ کیا، کہتے ہیں جناب اس کی 27 کی تاریخ جو ہے نا، 27 تاریخ رات کو قیام کرو، 1000 راتوں کا قیام کا ثواب ملے گا، دن کو روزہ رکھو تو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں یہ بڑا مشہور ہے۔ حالانکہ ہر مسلک کے، حتیٰ کہ محدثین تو محدثین، فقہ حنفی کے ساتھ تعلق رکھنے والے علماء کرام، ان میں سے عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں ہندوستان میں یہ بلاد ہند میں مشہور ہے نا کہ رات کا قیام کرو،
دن کا روزہ رکھو تو 1000 روزوں کے بارے میں ثواب ملے گا۔ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس کا کوئی حدیث سے تعلق نہیں۔ پھر رات کو قیام کیوں، دن کو روزہ کیوں؟ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے نا رجب میں۔ اب معراج محمد رسول اللہ کو ہوئی، اب اس کی کون سی تاریخ ہے؟ ایک ایوارڈ یافتہ کتاب ہے الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھی، عربی میں لکھی تھی، پوری دنیا میں اول انعام یافتہ کتاب ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کا ترجمہ بھی اردو میں کر دیا ہے، عام ملتی ہے، مستند کتاب ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں میں اول آنے والی یہ کتاب سیرت نگاری پہ الرحیق المختوم، وہ گھر میں رکھنی چاہیے، اپنے بچیوں کو پڑھانی چاہیے، خود بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، مختصر ہے، بہت اچھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رات معراج میں گئے، کسی کے پاس کوئی مستند خبر نہیں۔ 6 اقوال بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے 3 قول یہ ہیں کہ نبوت کے پہلے سال معراج ہوئی، نبوت کے 5ویں سال معراج ہوئی، اور نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو معراج ہوئی۔ یہ 3 قول نکل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تینوں کے تینوں غلط ہیں۔ کیوں غلط ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبوت کے پہلے سال، نبوت کے 5ویں سال اور نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو معراج ہوئی۔ غلط اس لیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، آپ علیہ السلام نے جب وہ رہی ہیں تو کسی بیوی سے اور شادی نہیں کی، اس وقت تک فوت ہو گئی۔ جب یہ فوت ہوئی ہیں تو نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں یہ فوت ہوئی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، بات بھولنا نہیں۔ نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں وہ فوت ہوئی ہے، یہ پوری دنیا کا اتفاق ہے اس پہ۔ اور جب وہ فوت ہوئی تھی تو 5 نمازیں نہیں پڑھتی تھی۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اگر اس سے پہلے معراج ہو چکی ہوتی تو معراج کی رات ہی نماز فرض ہوئی ہے نا، 5 نمازیں، تو یہ محمد رسول اللہ پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون یہ 5 نمازیں پڑھتی ہوئی تو فوت ہوتی نا، تو یہ 5 نمازیں نہیں پڑھتی ہوئی فوت ہوتی، اس کے بعد ہوئی ہے فرض۔ اس سے ثابت ہوا کہ رجب بعد میں ہے 27 رجب، تو 2 دن کر لو یا 3، یہ تو باقی ہے نا، آگے پھر شعبان پورا ہے، پھر آگے رمضان ہے، تو اس لحاظ سے یہ بات غلط ہے۔ پھر 3 قول اور ہیں کہ وہ نبوت کے 12ویں سال رمضان المبارک میں معراج ہوئی، نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی، یا نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ تو یہ 3 قول ان میں سے کسی کو کسی پہ ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ تو لہذا اگر یہ کوئی حقیقت ہوتی اس رات کی یا روزے کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو کنفرم ہے نا کہ مکی زندگی میں معراج ہوئی ہے۔ اب یہ کیافہ یہ ہے، اندازہ یہی ہے کہ تاریخ کو دیکھ کر کہ مکی زندگی کے اختتام پہ آخر میں پھر مدنی زندگی ساری گزری ہے نا، اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہائی لائٹ نہیں کیا، نہ تو کوئی چراغا کیا، نہ کوئی اور شور شرابہ کسی صحابی نے کیا ہو، تابعی نے کیا ہو، عشرۃ مبشرہ نے کیا ہو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف اور عبیدہ بن جراح، یہ عشرۃ مبشرہ یہ چلتے زمین پہ تھی، اللہ نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت محمد رسول اللہ کی زبان سے سنا دی تھی۔ کئی ایک اور صحابہ بھی کہاں گئے؟ بدر والے، احد والے، خندق اور احزاب والے، تبوک والے، جانے دینے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ۔ اگر اس رات کی کوئی حقیقت ہوتی، روزے کی حقیقت ہوتی تو محمد رسول اللہ کے صحابہ ضرور کرتے۔ اس لحاظ سے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں، اچھا رہوں، لیکن دین اس کی نانی اور دادی پردادی جو بھی دے لے لے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس پہ کوئی بنیاد بننے والی ہے جو لا ینفق زندگی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ہمیں ہوش سوچ نہیں۔ اس لحاظ سے یہ بات غلط ہے۔
کہ ماہ رجب میں معراج کی وجہ سے اس کو فضیلت بخشی۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، کچھ لوگ اس مہینے میں عمرہ کرنا بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ عمرہ کرتے، کہتے ہیں اس میں رجب میں عمرہ کرنے میں بڑی سعادت ہے۔ کیوں؟ کئی باتیں نمک مرچ لگا کر رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں اللہ وجل بصیرت کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے اللہ کے فضل سے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا ہے، اور 4 عمروں میں سے کوئی 1 عمرہ بھی آپ نے رجب میں نہیں کیا ہے۔ اور صحیح بخاری آپ پڑھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کی۔ ان میں سے کیا؟ پہلا عمرہ کیا حدیبیہ سے، ذی القعدہ میں تھا۔ دوسرا عمرہ کیا اگلے سال والا، وہ بھی ذی القعدہ میں تھا۔ تیسرا عمرہ جعرانہ سے کیا، وہ طائف والوں کا میقات ہے، یہاں حنین کی غنیمتیں تقسیم کی تھی، اس سے آپ علیہ السلام نے عمرہ کیا، وہ بھی ذی القعدہ میں تھا۔ اور چوتھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ ذی الحجہ میں کیا ہے، رجب میں تو آپ نے کوئی عمرہ ہی نہیں کیا۔ تو لہذا اس میں عمرہ کرنا، سعادت سمجھنا، ایسی باتیں رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا، تو یہ جھوٹے لوگوں کی لسٹ میں داخل شامل ہونے والی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کافی دیرینہ رہے نا، لیکن بڑی سوچ فکر ہے کہ کوئی ایسی بات میں نبی پاک کی طرف منسوب کر دوں جو آپ نے نہیں فرمائی، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ تو صحابہ اکرام بڑا ڈرتے تھے اس لحاظ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دین کہاں سے لیا؟ جو بھی کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے جناب یہ میں نے کہہ دیا، مجھے خواب آیا، میری دادی نے کہا تھا، میری نانی نے کہا تھا، ہاں وہ فلاں فلاں ہمارے گھر میں باتیں ہوتی تھی نا، ہمارے گھر والے تو دیندار تھے۔ بھئی دیندار ہونا الگ بات ہے، قرآن و سنت کی بات ہونا الگ بات ہے۔ ہندوستان کا ایک آدمی اٹھا، مجہول شخص، جھوٹا شخص، اس نے ایک کتاب لکھ دی داستان عجیب کے نام پہ۔ داستان عجیب کے نام پہ اس نے کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ جو آدمی اس ماہ رجب کی 22 تاریخ کو کنڈوں کا ختم دلوائے گا، مجھے امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ کنڈوں کا ختم دلوائے گا، پھر میرا نام لے کر وہ میرے نام پہ وہ مانگے سوال کرے، اس کی مراد پوری نہ ہو تو میرا دامن ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا کل قیامت کے دن۔ استغفر اللہ۔ وہ آدمی جس کا دماغ کام نہیں کرتا اس کو تو ایسا کر لیا جائے، مسلمان تو بصیرت پہ ہوتا ہے، فوراً سوچتا ہے کہ دین تو میرے نبی پہ کامل اکمل مکمل ہو چکا تھا، محمد رسول اللہ پہ 1400 سال پہلے۔ کیا اس بات کا انکشاف ایک جھوٹے آدمی پر، ہندوستانی پہ 1400 سال کے بعد ہونا تھا؟ لوگوں نے 1906 میں لکھنؤ میں تو یہ کہتا ہوں آپ تاریخ پڑھیں، ابن سبا کی نسل سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ 1906 میں ابن سبا کی نسل سے لکھنؤ میں یہ کام شروع ہوا۔ لوگوں نے نہ سوچا، کہتے ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ۔ اب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ 22 رجب کو پیدا ہوئے، 22 رجب کو انہوں نے وفات پائی۔ بھئی ہم اندھے بہرے گونگے تو نہیں ہیں، ہم تحقیق کر سکتے ہیں، ہر چیز کھلی ہوئی ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جب کوئی عام آدمی پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی پیدائش میں عام طور پر اختلاف ہوتا ہے، جب فوت ہوتا ہے تو اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ واشگاف عام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کی پیدائش کے بارے میں 2 قول ملتے ہیں تاریخ میں۔ ایک ہے کہ ماہ ربیع الاول میں یہ پیدا ہوئے، دوسرا قول ملتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں یہ پیدا ہوئے۔ کون؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، جن کی طرف یہ کنڈوں کا ختم منسوب کرتے ہیں نا لوگ، ہمارے سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے والے۔ ان کی پیدائش میں ماہ ربیع الاول، دوسرے نمبر پر ماہ رمضان، یہ 2 تاریخیں ملتی ہیں۔ رجب کہاں، ماہ ربیع الاول کہاں، ماہ رمضان کہاں؟ اب آگے چلتے ہیں کہ وفات نہ ان کی ہو، تو وفات ان کی کے بارے میں ایک قول ملتا ہے ماہ شوال، کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ شوال کے مہینہ میں فوت ہوئے ہیں۔
اس کے علاوہ کوئی اور مہینہ تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ بھائی 22 رجب کو نہ اس امام کی وفات ہے نہ ان کی پیدائش ہے، تو پھر یہ کنڈوں کا ختم کیسے؟ اصل میں جب اندر ہونا کوڑ بغض عداوت صحابہ اکرام کے بارے میں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے محمد رسول اللہ سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، ازواج مطہرات سے محبت کرنا، یہ اللہ کی قسم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم نکارہ ہیں۔ ہمیں سب صحابہ سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے، ازواج مطہرات سے بھی محبت ہے، ایک ادنا صحابی سے بھی محبت ہے، اور عام ایک مسلمان کی محبت، کیونکہ رویوں کے اندر فرق ہے۔ سب سے زیادہ اگر ہمیں محبوب ہے محمد رسول اللہ ہے، اس کے بعد محبوب ہے اہل بیت، صحابہ اکرام ہے، ازواج مطہرات، ہماری مائیں ہیں، یہ سب ہمیں محبوب ہے، ہمیں سب سے محبت ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ تاریخ آپ اٹھائیں، سن 60 ہجری 22 رجب دمشق میں مرد مجاہد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادر اللہ محمد رسول اللہ کے یہ فوت ہوئی۔ یاروں نے کیا کیا؟ اندر کی بغاوت کو یوں الفاظ یوں دے دیے، اندر کی خوشی کا اظہار یوں کیا، لیکن ہم میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہم جانچ پڑتال کر لیں ہے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ نظر نیاز غیر اللہ کی دیتے ہیں، نظر نیاز تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کے لیے روا اور جائز ہے، کسی امام کے لیے، چھوٹے بڑے کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ کسی نے کہا نا کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص اللہ کا حصہ ہے وہ بندوں میں تقسیم نہ کر۔ نظر نیاز کس کا حق ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے، یہ کسی غیر کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، ٹائم بھی اختتام کو پہنچا، آخری بات کر ختم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ زندگی کی ہسٹری تو پڑھیں، اللہ کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنا دے، لوگ اس سے ہدایت طلب کریں، اللہ ان کو ہادی بنا دو، مہدی بنا دو، واہد بہ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح بخاری شریف عربی کا نسخہ 410 صفحے پر آپ نے فرمایا اول جیشن میں نمتی یغزون البحر مگو قد اوجبو، کہ سب سے پہلے سمندری جہاد میری امت میں سے جو لوگ کریں گے نا، انہوں نے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ سن 27 ہجری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے اور سپہ سالار ہے امیر المجاہدین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جزیرہ قبرص فتح ہوا، اس کے بعد قسطنطینیہ فتح ہوا، اور یہ سب سے پہلے سمندری کراس کر کے یہ سفر گئے ہیں مجاہدین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت بھی سنائی کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جو جہادی سمندری جہاد کریں گے قد اوجا بھی، انہوں نے جنت واجب کر لی، ان لوگوں پہ اللہ کی رحمت سے جنت واجب ہے۔ اور پھر یہ ایسا مرد مجاہد تھا، آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں اختلاف تو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپس میں ان کی سیاسی کشمکش تھی، یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، توقیر کرتے تھے بہت از حد۔ کیسر روم کو پتا چلا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان اختلاف ہے، تو اس اختلاف سے پیدا اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنی فوجوں کو مسلمانوں کے شہروں پہ آگے نہ دعویٰ بولنے کے لیے سازش کرنی شروع کر دی، پلانیں کرنی شروع کر دی، اور مسلمانوں کے شہروں کی طرف جب بڑھا نا تو مرد مجاہد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خط لکھتے واللہ لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک یا لعین، اے کیسر روم ملعون لعنتی آدمی سن لے کہ اگر تو باز نہ آیا، اپنے شہروں کی طرف واپس نہ گیا، تو نے مسلمانوں کے کسی شہر پہ دھاوا بولا، تو میں اپنے چچا زاد حضرت علی بن ابی طالب سے اتفاق کر کے صلح کر کے پھر تیرے خلاف میں فوجوں کو پیچھے لگاؤں گا، زمین باوجود فراخی کے تیرے اوپر تنگ کر کے رکھ دوں گا، یہ یاد رکھ۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا قیصر روم کو، فوجیں واپس، پلانگ واپس اپنے اپنے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ وہ مرد مجاہد تھا کہ جس نے اسلام کے لیے وہ قربانیاں دی، اللہ کی قسم قیامت تک کے لیے یاد رکھی جائیں۔ ذاتی اختلاف اور ہوتا ہے لیکن دین کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی انہوں نے۔ اور یہ مرد مجاہد، اس کی وفات 22 رجب کو سن 60 ہجری دمشق میں اپنی طبی موت یہ فوت ہوئے ہیں۔ لیکن ان کی موت پہ جشن منانا، یہ کنڈوں کے ختم، بغیر تفتیش توضیح وضاحت کے ایسی کام کرنے اور غیر اللہ کے لیے نظر نیاز دینی، یہ شرک اکبر ہے۔ یہ آدمی کو ملت اسلامیہ سے، دین سے خارج اور باہر کرنے کے لیے۔ اس لحاظ سے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق